مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا کہنا چاہیے؟ رب العالمین علی کل حال۔ تو سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ تو یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا۔ تو آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تلاوت جب بھی ہو تو ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سننا چاہیے۔ ادب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دوزانوں بیٹھ جائیے، دوزانوں بیٹھ گئے، دوزانوں بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیے، نگاہیں نیچی رکھنے کے بعد جو اپنے ہاتھ بھی باندھ لیجیے۔ ادب کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام مجید۔ آئیے میں بھی سماعت کرتا ہوں، آپ بھی سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت شریف بھی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ گئے ہم رضا اور رضا مزدہ دیجے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. یہ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کلام تحریر فرمایا ہے. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بھی کلام ہے اس کی پہچان کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلیے جی مائک پہ بتائیے. مائک لے کے جائیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ کوئی ایک ایسی پہچان بتا دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. آخر میں مقطع ہوتا ہے. ٹھیک ہے مقطع ہوتا ہے. تو جس شاعر نے لکھا ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے آخر مقطع میں. جی تخلص کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو بھائی آخر میں مقطع ہوتا ہے جی. اور شاعر جو ہے اس کا تخلص ہوتا ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت نے لکھا تو اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہوا نیچے. کیا نام ہے؟ رضا لکھا ہوتا ہے. رضا. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے. آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا رضا ہے تو یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت. جیسے کہ اس کے آخر میں کیا آیا؟ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ مجدہ دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو جس کلام کے آخر میں آخری شعر جو ہے اس میں رضا ہو تو سمجھ جائیے گا یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے. جواب درست ہے. کاش ان کو کوئی تحفہ بھی پیش کریں. تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ مدنی مسجد کورنگی نمبر 1 کے مدنی منع ہیں اور بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ اس سلسلے میں آئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید مرحبا. اور ہمارا مدرسۃ المدینہ مدنی مسجد کورنگی نمبر 1 ہے کیسا، یہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہیں، کیا کیا خدمات یہ کر چکے ہیں، تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے ہم سب مل کر مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مدنی گلدستہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی کچھ باتیں بتاؤں میں آپ کو. بتاؤں جی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت یہ ہوئی ہے 10 شوال المکرم کو. کب ہوئی؟ اور بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی. محلہ تھا جسولی اور دن تھا ہفتے کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک محمد ہے. کیا نام ہے؟ نام کیا اعلیٰ حضرت کا؟ محمد. اور احمد رضا جو ہے آپ کے دادا جان کہہ کر پکارا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی نام سے یعنی احمد رضا سے جو ہے وہ مشہور ہوئے. اچھا جب ہم مدنی منوں کو دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوں گے. آپ بھی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ شرارت کرتے ہیں ہے نا، تنگ کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں پھر ان کو ہم چپ کراتے ہیں. تو 3 سال کے 4 سال کے بچے 1 سال کے 6 ماہ کے بچے چھوٹے چھوٹے جو مدنی منع ہوتے ہیں ان کے کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. بہت مشکل سے ایک بات کوئی سمجھ میں آتی ہے اور جو سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے سمجھ سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کے تھے. کتنے؟ 4 سال کے تھے. 4 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہوگا. آپ کے گھر میں ہے مدنی چینل کے ناظرین کوئی چھوٹا سا مدنی منہ؟ جس طرح ہماری چھوٹی سی مدنی منی ہے بیٹھی ہوئی ہے تل لگا کر آئی ہیں آنکھوں کے پاس. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو اپنی عمر ہی آپ کو پتا ہے؟ اپنی عمر پتا ہے؟ آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ نہیں پتا. دیکھیں اتنی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو عموماً اپنی عمر بھی نہیں معلوم ہوتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تھی 4 سال اور آپ نے پورا ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا تھا. اب کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم فرمایا؟ 4 سال کے. جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی 6 سال کا کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ ربیع النور شریف میں میلاد النبی کے موضوع پر
ایک بہت بڑے اجتماع میں جہاں پہ کافی تعداد میں علماء بھی موجود تھے, مشائخ بھی موجود تھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بہت ہی عالیشان بیان کیا. 6 سال کے ہیں, بہت ہی عالیشان بیان کیا. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا 6 سال کی عمر میں, اس وقت کے جو علماء تھے, اس وقت کے جو پیر وزام تھے, وہ واہ واہ کرنے لگے اور کہنے لگے واہ بھائی اتنا سا مدنی منا 6 سال کا اور اتنا عالیشان آپ نے بیان کیا. آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے معلوم کیا 6 سال کی عمر میں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس طرف ہے. آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے غوث پاک کا؟ بغداد شریف میں. بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے. تو آپ نے معلوم کیا بچپن میں ہی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بغداد شریف کس طرف ہے, مزار شریف کس طرف ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اس طرف ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 6 سال کی عمر میں ہی بغداد شریف کی طرف اپنے کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلائے. کتنی پیاری سوچ ہے, کتنی پیاری بات ہے. تو ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلتے تھے, ابھی دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا سلسلہ موقوف ہوگا, ختم ہو جائے گا, تو پھر ہم کہیں گے چلیے. مدرسے میں یا پھر اسکولوں میں جب مدنی منع چلتے ہیں یا بچے چلتے ہیں تو کس طرح آواز آتی ہے؟ ٹک 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 ٹک, جوتے کی آواز آتی ہے. اگر جوتا نہیں پہنے ہو تو کیسی آواز آتی ہے؟ آتی ہے نا آواز, کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. ایک بچہ آ رہا ہو, 2 بچے آ رہے ہو یا 6-7 بچے آ رہے ہو تو کتنی زیادہ تیز آواز ہو جاتی ہے. سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت تیز آواز ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لڑک پن میں ہی تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک محسوس نہ ہوتی تھی. کس طرح چلیں گے اب آپ؟ نیت کریں نا, نیت بنتی ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جس طریقے سے اپنا عمل دکھایا ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے. چلتے وقت ہمارے بھی قدموں کی آواز, پیر جما کر زمین پر, پھر اطمینان سے. 7 سال کے جب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. 7 سال, کیسی بات ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ کے گھر میں ایک قاری صاحب آپ کو جو ہے پڑھانے آتے تھے. اب وہ قاری صاحب جو ہے پڑھاتے رہے, پڑھتے پڑھتے ایک آیت کی طرف آئے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے جو استاد صاحب تھے جو گھر میں تھے, تو کوئی آیت پڑھتے میں وہ زبر بتاتے تھے, لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کی زبان اقدس سے زیر نکلتا تھا. استاد صاحب کیا بتا رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ زیر. اب استاد صاحب بار بار فرما رہے ہیں احمد رضا زبر پڑھیے, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی زیر پڑھ رہے ہیں. اب یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے دادا جان بھی گھر میں موجود تھے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چھوٹے سے تھے ان کو اپنے پاس بلایا. بولے بیٹا جس طرح استاد صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عرض کرتے ہیں دادا جان میں دل میں تو ارادہ کرتا ہوں لیکن جیسی زبان پر آتا ہے تو میری زبان سے زیر نکل جاتا ہے. تو آپ کے دادا جان نے جو دوسرا قرآن پاک منگوایا. جب دوسرا قرآن پاک منگوا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے زیر کی بجائے زبر تحریر ہو گیا ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو پڑھ رہے تھے وہ ایک دم درست پڑھ رہے تھے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے استاد جو ہے خود ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے سبق پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن آپ کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود ہی اپنے حافظے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں 1-2 مرتبہ کسی کتاب کو دیکھ لیتا پھر وہ کتاب مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی. اور اپنے استاد صاحب کو میں ہر بہر لفظ بلفظ سنا دیا کرتا تھا. اب جب اسی قسم کی بار بار معاملات پیش آنے لگے تو استاد صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت سے یہ بتائیے بیٹا میں کسی سے کہوں گا نہیں, آپ صرف مجھے بتا دو. میں کسی سے نہیں کہوں گا, یہ بتاؤ کہ آپ انسان ہو یا جن ہو؟ کیا ارشاد فرمایا؟ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے. اور جب اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ نے پہلا فتویٰ تحریر کر دیا تھا. یعنی مفتی, فتوے کون تحریر کرتا ہے؟ مفتی صاحب. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی 13 سال کی عمر میں جو آپ نے پہلا فتویٰ جو تحریر فرما دیا. والد صاحب نے فتویٰ دیکھا, فتویٰ دیکھ کر ارشاد فرمایا فتویٰ تو بالکل صحیح ہے. اب فرمایا کہ آج کے بعد جو فتاوی جو ہیں وہ احمد رضا لکھا کریں گے. یعنی کہ پھر کیا شان ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں آپ کے علاقے میں
ایک صاحب تھے جو کہ بزرگان دین کو اہمیت نہیں دیتے تھے, اور جو پیر مریدنی کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتا. ان کے خاندان کے کچھ لوگ جو ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے. وہ لوگ ایک دن کسی طرح بھی ان کو بھلا پسلا کے کہنے لگے چلیں آپ اعلی حضرت کے پاس چلیں, ہمارے پیر صاحب کے پاس چلیں, ان کی زیارت کیجیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگان دین ہیں کیا. تو بہرحال وہ کسی بھی طرح ان کو باتوں میں لے کر جو ہے ان کو لے کے چلنا شروع کرتے ہیں. جب چلتے 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 راستے میں ایک حلوائی کی دکان آتی ہے, مٹھائی کی دکان. دیکھیے مٹھائی کی دکان, مٹھائی کھائی بھی ہوگی ہے نا, مٹھائی تو شوق سے کھاتے ہیں مدنی منع مدنی منیا. تو مٹھائی کی دکان پر جو ہے امرتیاں بن رہی تھیں, یا امرتیاں دیکھی آپ نے؟ جلیبی تو دیکھی ہوگی, جلیبی سے بھی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, اورنج رنگ کی امرتیاں نا, امرتیاں بن رہی تھی گرم گرم. اب یہ جو صاحب تھے جو مانتے نہیں تھے بزرگان دین کو, ان کے منہ میں پانی آ گیا. تو بولے پہلے یہ کھلاؤ پھر چلوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ جس کام کے لیے چل رہے ہیں وہ کام کیجئے, واسی میں آپ کو کھلا دیں گے. تو کہ نہیں یہ کھلاؤ, میرا دل چاہ رہا ہے. بہرحال ان کو کسی طریقے بھلا پسلا کے جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں لے کے گئے. اچھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کا یہ قانون تھا, یہ معمول تھا کہ کوئی بھی چیز بٹتی تھی نا تو وہ سید زادوں کو 2 ملتی نہیں, اور جس کی داڑھی ہوتی تھی اس کو 2 ملتی تھی, باقی سب کو 1 ملتی تھی. اب جو یہ صاحب جو ہے جا کے بیٹھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی, تو اتنے میں ایک ٹوکری آئی, ایک ٹوکرا آیا, اس کے اندر جو ہے گرم گرم امرتیاں تھیں. اب ان صاحب کا تو ویسے دل چاہ رہا تھا, گرم گرم امرتیاں آ گئیں. تو جب جو تقسیم کرنے والے تھے, اب امرتیاں جو تقسیم ہونے لگی, بٹنے لگیں, تو جیسے ہی بانٹنے والا ان کے پاس آیا, اب یہ سید زادے بھی نہیں تھے, ان کی داڑھی بھی نہیں تھی. اب جیسے ان کو بانٹنے کے لیے ایک امرتی دی, تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ فرمایا ان کو ایک اور دے دیں. تو بانٹنے والے نے عرض کی علی جا ان کی داڑھی نہیں اور یہ سید زادے بھی نہیں ہیں, ان کو 2 کیسے دیں؟ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے شاہ فرمایا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے ان کو ایک اور دے دیں. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات کہہ کے مسکرائے, ان کا دل چاہ رہا ہے. یہ کرامت دیکھ کر وہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن گئے اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے والے ہو گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آئیے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے چند اشعار سنتے ہیں. فیض رضا, فیض رضا, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اے امام احمد رضا یارے امام احمد رضا سورے امام احمد رضا میٹھے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا, تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا, سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. انشاءاللہ عز و جل.
تو اب ہم مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو مدنی مسجد کورنگی نمبر 1 کے مدرسۃ المدینہ کا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ کورنگی نمبر 1 میں قائم ہے، جس کا افتتاح شہزادہ اتار حاجی ابو اسید عبید رضا اتاری المدنی مدظلہ العالی نے 1997 سنہ عیسوی میں فرمایا. ابتداءً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز 2 درجات سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی گوناگو کوششوں کی بدولت تادم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 7 درجات ہیں، جس میں 142 مدنی منع زیر تعلیم ہیں. اس مدرسۃ المدینہ سے اب تک 113 طلباء حفظ قرآن جبکہ 457 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد ریحان ہاشمی ہے اور اس مدرسے میں بچہ ہمارا حفظ کر رہا ہے. اس بچے سے ہم بہت مطمئن ہیں، اپنے اس مدرسے سے بہت مطمئن ہیں. میں بھی ماشاءاللہ 5 ٹائم کا نمازی کھو گیا ہوں صرف بچے کو دیکھ کر، اور اب میں چاہتا ہوں میرا بچہ عالم دین بنے، مفتی بنے. میرا نام طارق شفیع ہے اور میرا بیٹا الحمدللہ جامع مسجد مدنی کورنگی نمبر 1 میں زیر تعلیم ہے. اپنے سینے میں قرآن شریف محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اس سے پہلے اسکول میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت اس کا رجحان زیادہ تر ٹی وی کی طرف تھا، کارٹون دیکھا کرتا تھا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا بیٹا ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح لے کر درود شریف کی کثرت کیا کرتا ہے. الحمدللہ گھر پر آنے کے بعد میرے بچے کی سب سے پہلی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بابا اذان ہو گئی ہے، چلے نماز پڑھنے چلتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش کرتا ہے سنتوں کی پابندی کی، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، بڑوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے. اور میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ جو اب تک اس ماحول سے محروم ہیں کوشش کریں کہ اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرائیں. مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 1 سے حصول علم کے بعد 27 طلباء جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 3 سابقہ طالب علم مدنی بن چکے ہیں. مدرسۃ المدینہ کی اس شاخ سے تعلیم کی تکمیل کے بعد 10 طالب علم مدرسۃ المدینہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 3 فارغ التحصیل طالب علم مسند امامت پر فائز ہیں. اس مدرسۃ المدینہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں زیر تعلیم 17 مدنی منوں نے 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، جو کہ اس مدرسۃ المدینہ کے لیے ایک اعزاز ہے. جبکہ 5 ایسے مدنی منع بھی ہیں جنہوں نے 12 ماہ میں حفظ کیا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا مدرسۃ المدینہ مدنی مسجد کورنگی نمبر 1. تو جو اس کے اطراف میں عاشقان رسول رہتے ہیں وہ اپنے مدنی منوں کو اس مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا سکتے ہیں. قریب میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں یقیناً انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ یا دارالمدینہ ہوگا. تو جیسی سہولت بنے آپ اپنے مدنی منع کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، دارالمدینہ میں داخل کروائیے، جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح ان کی دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی. اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. جی یہ کیا ہے؟ نال پاک، یہ گنبد خضرا، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، یہ مقام ابراہیم، حجر اسود، غوث پاک کے مزار شریف کا گنبد شریف. اور یہ اب ہم مدنی منوں کی جانب آتے ہیں. آپ کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کریں گے، اس کے پیچھے ایک سوال، اگر سوال کا جواب درست ہوا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی پیش کریں گے. جی کس سے سوال کیا جائے؟
مائک لے کے جائیے. منیب بھائی مائک لے کر آ رہے ہیں. اب دیکھیں کس سے سوال کرتے ہیں. منیب بھائی کھڑا کیجیے. جی اپنا نام بتائیے. محمد غزالی اتاری. غزالی, ماشاءاللہ. یہ غزالی مدنی منع کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مزار اعلی حضرت. مزار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف. دیکھتے ہیں کہ کس سوال کیا آتا ہے آپ کے لیے. سوال آیا آپ کے لیے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیے. ہدائی کے بخشش. ہدایت کے بخشش کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے کلام موجود ہیں, نعتیں ہیں, منقبتیں ہیں, صلاۃ و سلام ہے. جواب درست ہے. ہمارے مدنی منع کو دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. مٹی کا جگ اور گلاس پیش کریں. جی دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ دیکھیے جائے محیب بھائی, آپ کے ہاتھ میں ہماری. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے مدنی منع؟ سبز گنبد. سبز گنبد یا سبز گنبد؟ سبز گنبد. سبز گنبد شریف کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کے لیے سوال کیا نظر آ رہا ہے. جی دکھائیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرے دل کے کوئی 2 ٹکڑے کر دے تو اس پر کیا لکھا ہوا پائے گا؟ بتائیے کیا لکھا ہوا پائے گا؟ ایک پر لا الہ الا اللہ, دوسرے پر محمد رسول اللہ. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. جواب درست ہے. جی مدنی تحفہ براؤن چادر. براؤن چادر آپ کو تحفے میں دی جائے گی. جی اب اور کس سے سوال کیا جائے؟ جی مائک قریب. کس چیز کا انتخاب؟ کھانے کا. کھانے کعبہ. خانہ کعبہ. چلیں جی دکھائیے. کعبۃ اللہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا فتویٰ کس عمر میں تحریر فرمایا؟ ابھی آپ نے سنا بھی ہے. یہ 13 سال 10 مہینے 4 دن. 13 سال 10 مہینے 4 دن. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی بیگ آپ کو تحفے میں دیا جائے گا. جی اب کس سے سوال کیا جائے؟ پیچھے لے کے جائیے ذرا. پھر مدنی منع کہتے ہیں ہماری طرف تو مائک ہی نہیں آیا تھا قاری صاحب. جی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. دیکھتے ہیں جی مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا. اس کے پیچھے آپ کے لیے سوال کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الغنی. عبد الغنی. عبد الغنی کے لیے سوال آ رہا ہے. جی مدنی مقابلہ ہوگا. اب مدنی مقابلہ کیسا ہوگا؟ چلیں نعروں کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس کس کو نعرے آتے ہیں؟ سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, جو ہمارے وسائل بخشش میں لکھے ہوئے ہیں. آپ آ جائیے, آگے کی جانب آ جائیں. ایک آپ آئیے, آگے کی جانب آئیے. اور ایک کون ہوں گے؟ اور کس کو نعرے آتے ہیں لگانا؟ آپ آ جائیے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, آپ دونوں یہاں کھڑے ہو. ایک نعرہ آپ لگائیں گے اور ایک نعرہ آپ نے لگانا ہے. نعرہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے ذرا توجہ سے دیکھنا ہے. آپ ٹھیک ہے؟ اگر نعرہ ریپیٹ ہو گیا تو ہمارے مدنی منع کو تحفہ نہیں ملے گا, اور جو آگے نعرہ لگا دے گا اس کو مدنی تحفہ مل جائے گا. جیسے ایک میں نعرہ لگا دیتا ہوں, سرکار کی آمد. اب آپ کی باری. سرکار کی آمد. دلدار کی آمد. مرحبا. آقا کی آمد. مرحبا. داتا کی آمد. مرحبا. یاسین کی آمد. مرحبا. آمنہ یہ پھول کی آمد. مرحبا. آقا کی آمد. مرحبا. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے. کسی باری ہے. آمنہ کے لال کی آمد. اللہ کے لال کی آمد. آپ کی باری. جی آ رہا ہے؟ نہیں, آپ کوئی نعرہ لگائیے. ایک اور. نہیں آ رہا آپ کو بھی؟ جلدی جلدی
اگر آپ کو آ رہا ہے آپ لگا. ہاشمی کی آمد. ہاشمی کی آمد. مرحبا. تو اس طرح آج کا مدنی مقابلہ ہمارے مدنی منع کو تحفہ دیا جائے گا، یہ جنہوں نے جیتا ہے. امامہ شریف چلیں جی آپ تشریف رکھیں. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ایک آدھ سوال اور لے کر پھر ہم مدنی منوں کی جانب چلتے ہیں. جی منیب بھائی ان کو دیں مائک. کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ نائلین پاک. نائلین پاک. جی نائلین پاک. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیے. تو معلوم ہونا چاہیے، ذہن سے نکل گیا ہوگا، معلوم ہوگا آپ کو، لیکن کتنے سارے بچوں کو یاد ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ تنزل ایمان شریف. جی تنزل ایمان شریف. دوبارہ کہیے. تنزل ایمان شریف. تنزل. چلے آپ اپنے مدرسے کا نام بتا دیں کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ. اور پورا بتائیں. یہ بھی نہیں آ رہا. سارے مل کے بتائیے کیا نام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ترجمہ قرآن کا؟ کنز الایمان. کیا ہے؟ ہاں جی کنز الایمان. کاف ہے. کنز الایمان شریف. افسوس آپ نہیں بتا سکے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس ہفتے کی منتخب کردہ ویڈیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. کبھی آپ مدنی چینل پر آئی ہیں؟ کبھی آئی ہیں آپ مدنی چینل پہ؟ کب آئی ہیں؟ جی دکھائیے گا ذرا ان کو. یہ نہیں آئی ہیں کبھی، کبھی نہیں آئی آپ مدنی چینل پر. اب آپ آ گئی ہیں، آپ مدنی چینل پر آئی ہیں. دیکھیں آپ آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں؟ مسکرا تو دیں. اچھی لگ رہی ہیں آپ ماشاء اللہ. ہاں مدنی چینل پر آ رہی ہیں، مدنی چینل ٹی وی پر. چلیں جی ہم جو ہے مدنی منوں کے لیے جو ہے مدنی منوں کے حساب سے جو ہے تحفے بھی لے کر آتے ہیں. یہ سیب مجھے لگ رہا ہے میٹھا میٹھا ہوگا. اب یہ سیب اس کو دیا جائے گا جو زور سے اپنا نام بتائے گا. دیکھتے اب کون زور سے نام بتاتا ہے. آپ لوگوں نے بتانا زیادہ آواز تیز کس کی تھی. جی آپ کا نام؟ ارحم طارق. ارحم طارق. ارحم طارق. حریر. 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 نور الہدا. نور الہدا. ابیرہ. ابیرہ. لبیکہ. زبیکہ. کس کی آواز تیز تھی بھائی؟ منع کی، مدنی منع کی. چلیں جی مدنی منع کو دیا جا رہا ہے ایک سیب. تیز. اچھا جی اب ہمارے مدنی منع کچھ مدنی پھول سنائیں گے. تلاوت کی فضیلت کون سنائے گا؟ تلاوت کی فضیلت ابیرہ کون ہے؟ چلیں جی آپ سنیں، کھڑے ہو جائیے. کیا سنائیں گے آپ؟ پانچوں نمازوں کے نام. میں مائک پکڑا ہوا ہوں، میں مائک پکڑا ہوں. پیاری مدنی منوں آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء. جی ہاں 5 نمازوں کے نام بتایا. آپ کو دیا جا رہا ہے ایک سیب. اب سلسلے کا وقت بھی ہمارا اختتام ہے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے اپنی بارگاہ میں قبولیت درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔